ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله وكان العظيم. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا: وما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالسوق يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من السوق حسنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا کہ عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے ہمارے اس مسجد میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرما دی۔ آج کا دن جسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں، قربانی کا دن کہتے ہیں، ایک بہت بڑے جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک عظیم قربانی کی یادگار ہے۔ واقعات آپ نے بارہا سنے ہوں گے، میں مختصر طور پر عرض کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں قیام فرما ہے، وہاں سے حکم ہوا آپ شام کی طرف آئے، وہاں سے حکم ہوا آپ مکہ مکرمہ پہنچے۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ کو یہ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اور اپنی اہلیہ کو یہاں چٹیر میدان میں چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ ان کو چھوڑ دیا گیا۔ ایک وقت کے بعد آپ ملک شام میں ہیں، اور ملک شام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اپنی مقرب اور محبوب چیز قربان کرنی ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو کئی اونٹوں کی قربانی کرتے ہیں، پھر دوبارہ یہ خواب دیکھتے ہیں، پھر قربانی کرتے ہیں۔ تیسرے دن بتایا جاتا ہے کہ اونٹ کی قربانی نہیں، بلکہ ہمیں تو آپ کے بیٹے کی قربانی مقصود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو بڑی تمناؤں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام 86 سال کی عمر میں عطا ہوئے۔ آپ کی 86 سال عمر تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چلنے لگے، اس عمر کو پہنچے، چٹیر میدان میں چھوڑ دیا گیا، اور خواب کے ذریعے سے یہ رہنمائی کی گئی کہ آپ کو اپنے بچے کو ذبح کرنا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ زبردست نبی ہیں، جب اللہ کا حکم متوجہ ہوا اس کام کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک مرتبہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ سے کہا کہ اپنے بیٹے کو تیار کر دو، مجھے ایک کام کے لیے جانا ہے۔ چنانچہ ماں نے بیٹے کو غسل دیا، کپڑے پہنائے، تیار کیا، اور اس کے بعد اپنے باپ کے ساتھ وہ نکلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رسی بھی اپنے ساتھ لے رہے ہیں، چھری بھی اپنے ساتھ لے رہے ہیں، یہاں تک کہ جب یہاں گھر سے نکلے فوراً ابلیس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ کے پاس آیا، اور آنے کے بعد بڑی ہمدردی کے ساتھ کہنے لگا: آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے شوہر اپنے بیٹے کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں کسی کام سے نکلے ہیں؟ کہا کہ نہیں، تمہیں معلوم نہیں کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں ذبح کرنا چاہتے ہیں، ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ حضرت حاجرہ نے سوال کیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جلیل القدر مشفق باپ اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ یہ تو دنیا میں سنا گیا، ایسا نہیں ہے۔ ابلیس کہنے لگا کہ ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ میرے رب کا حکم ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں۔ قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت حاجرہ پر۔ حضرت حاجرہ نے جب یہ سنا کہ اللہ کا حکم ہے، نبی یہ کہہ رہے ہیں، فوراً کہہ دیا کہ اگر اللہ
سمجھنا مبتلا نہ ہو۔ کون جواب دے رہی ہے؟ ماں جواب دے رہی ہے کہ بیٹے کو قربان کیا جائے، ذبح کیا جائے، اللہ کا حکم ہے تو پورا کر دیا جائے۔ جب دیکھا شیطان نے کہ ماں سے تو میں مایوس ہو گیا، بہکانے سے بھٹکانے سے میں نا امید ہو گیا، تو اب چلا، اور چلنے کے بعد حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے پاس آتا ہے۔ حضرت ابراہیم والد ہیں، احترام ان کو آگے چلایا جا رہا ہے، بیٹا حضرت اسماعیل ہے، وہ بیٹا ہے، احترام پیچھے چل رہے ہیں۔ ابلیس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے ابراہیم اسماعیل تجھے معلوم ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ میرے بیٹے کے میرے باپ کے ساتھ میں کام کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا تمہیں معلوم نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا کہ تیرا باپ اپنے ہاتھوں تجھے ذبح کرنے والا ہے۔ یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ باپ اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ اس نے کہا کہ ابراہیم یہ کہتا ہے کہ میرے رب کا یہ حکم ہے۔ 6-7 سال عمر کو پہنچے ہوئے حضرت اسماعیل جب یہ سن رہے ہیں کہ میرے رب کا حکم ہے تو وہی جواب دیتا ہے جو جواب ماں نے دیا ہے۔ ماں ایسی چیز ہے جو انسان کے بننے کا کارخانہ ہے، انسان کے مطیع اور فرما بردار بننے کی فیکٹری ہے۔ ماں کے اندر جتنا تقویٰ ہوگا، جتنا تقدس ہوگا، جتنا خوف خدا ہوگا، جتنی خشیت ہوگی، اس ماں کے پیٹ میں بننے والا بچہ بھی ان اوصاف اور اخلاق حمیدہ سے مالا مال ہوگا۔ ایک طرف ماں جواب دے رہی ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ابراہیم کو مان لینا چاہیے۔ چھوٹی زبان سے، معصوم زبان سے بچہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے باپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رب کا حکم ہے تو رب کا حکم تو پورا کر لینا چاہیے۔ دیکھا کہ یہاں بھی میری داد نہ گلی، یہاں بھی میری امید پوری نہیں ہوئی، آگے بڑھتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جلیل القدر نبی ہے، وہ ڈر رہا ہے۔ ڈرتے ہوئے ایک مقام پر بہت بڑے جثے کے ساتھ، بہت بڑے بدن کے ساتھ آتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ آگے جانے کا راستہ روکے ہوئے ہیں، ساتھ میں اللہ کا ایک فرشتہ ہے، وہ فرشتہ حضرت ابراہیم سے عرض کرتا ہے کہ کنکر اٹھاؤ اور اللہ کی عظمت اور کبریائی کو بیان کرتے ہوئے اس پر پھینکو۔ حضرت ابراہیم نے 7 کنکریاں لی اور ایک ایک کنکر پھینکتے جاتے تھے اور اللہ اکبر کہتے جاتے تھے۔ ادھر 7 کنکری کا مارنا ہوا، ادھر شیطان کا وجود ختم ہو گیا۔ آگے بڑھے تو پھر دوبارہ نمودار ہوا، پھر حضرت ملک فرشتے نے کہا کہ مارو کنکر، پھر مارا، پھر ختم ہوا۔ پھر آگے جمرہ اولا پر آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کنکر مارے، یہاں تک کہ وہ وہاں سے چلا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ سے نکلے ہیں، مینا پہنچے ہیں۔ جب مینا پہنچے تو ایک بہت بڑا فریضہ ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن شریعت اسلام کا یہ مزاج ہے، دین محمدی کا یہ مزاج ہے، ملت حنیفی کا اور ملت ابراہیمی کا یہ مزاج ہے۔ شریعت عقل کے مطابق ہے، خلاف عقل نہیں۔ ہاں، اگر ہماری عقل گناہوں کی نحوست سے بدل جائے، گناہوں کی نحوست سے بگڑ جائے تو ہو سکتا ہے شریعت کی بات ہمیں سمجھ میں نہ آئے، ورنہ شریعت عقل کی اتنی موافق ہے، اتنی موافق ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا اپنے رب کے حکم کو مان لے، تسلیم کر لے اور برادا و رغبت اس کام کے لیے تیار ہو جائے۔ شریعت کسی کے اوپر کام کو زبردستی تھوپتی نہیں ہے، کسی کو مجبور نہیں کرتی ہے، اس کی طبیعت کو آمادہ کرتی ہے کہ تیرے لیے بھلائی کا، تیرے لیے کامیابی کا، تیرے لیے فلاح و بہبودی کا راستہ یہ، تیرے لیے اس میں فائدہ ہے، اس کے خلاف میں نقصان ہے۔ انسان اپنی عقل سلیم سے سوچتا ہے تو اس بات کی تمیز کرتا ہے کہ حق راستہ کون سا ہے، باطل کا راستہ کون سا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر پہنچے جہاں بیٹے کو ذبح کرنا ہے، تو ذبح کی بات نہیں، پہلے بیٹے سے یہ فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا خیال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لفظ جگر حضرت اسماعیل پہلے شیطان کو جواب دے چکے ہیں، جب شیطان کو جواب دے چکے ہیں اس کو نا امید کر دیا ہے تو نبی کو فرما بردارانہ جواب دے کر ان کی روح کو کیوں نہیں خوش کریں گے۔ اور کہاں یا بت فعل ما
شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے والد بزرگوار، اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو اس حکم کو جلدی سے پورا کیجیے، اس حکم کو قبول کریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے والد بزرگوار، آپ میرے چہیتے باپ ہیں، میں آپ کا رخت جگر ہوں، بہت کٹھن معاملہ ہے، ایسا کیجیے کہ آپ اچھی طرح میرے بدن کو باندھ دیں، چھری کو اچھی طرح تیز کر لے اور اس کے بعد جلدی سے میری گردن پر چلا دے، اور اس بات کا خیال رکھے کہ میرے جسم سے جو خون کے قطرے نکلے وہ آپ کے کپڑوں کو نہ لگے، کہیں ایسا نہ ہو میری والدہ کی نظر پڑے اور ان کا دل زخمی ہو جائے، اس لیے احتیاط کیجیے۔ اور یہ بھی اچھا رہے گا کہ اگر آپ چاہیں تو میرے اس کرتے کو جو میں نے نکال دیا ہے اس کرتے کو میری والدہ کی خدمت میں پیش کر دے، والدہ میرے کرتے کو دیکھ کر تسلی حاصل کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو باندھا، لٹایا، باندھا، اور باندھنے کے بعد چھری جو تیز کی ہوئی تھی گردن پر پھیرنے کے لیے تیار ہوئی، یہاں تک کہ چھری گردن پر رکھی اور پوری قوت کے ساتھ گردن کو کاٹنا چاہتے ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے چھری زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ ابراہیم تیرا منشا یہ ہے کہ گلا کاٹ دوں، لیکن اے خلیل تیرا منشا یہ ہے کہ گلا کاٹ دوں، لیکن جلیل کا حکم یہ ہے کہ خبردار میرے بندے اسماعیل کے گلے کو آنچ نہ آنے پائے، خراش نہ آنے پائے، تو خلیل ہے وہ جلیل ہے، میں خلیل کی نہیں میں تو جلیل کی مانتی ہوں، جلیل کا حکم یہ ہے کہ گردن کو نہ کاٹے۔ چنانچہ کوشش کر رہے ہیں لیکن ساری کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، والد بزرگوار ہو سکتا ہے میرا چہرہ آپ کے سامنے ہے، آپ جب چھری چلاتے ہیں تو شفقت فدر جوش مارتی ہے، ہو سکتا ہے کہ جس قوت کے ساتھ آپ کو چھری چلانا چاہیے آپ کے ہاتھوں میں وہ قوت نہ رہے، لہذا ایسا کیجیے کہ آپ مجھے الٹا لٹا دیجیے، پیشانی زمین کی طرف ہو، اس طریقے سے لٹا دیجیے اور میری گھٹی پر چھری پھیریے اور پوری طاقت سے پھیریے تاکہ میرا چہرہ آپ کو نظر نہ آئے اور آپ کی شفقت جوش نہ مارے اور آپ کے ہاتھوں میں جو قوت ہے اس قوت میں کمی نہ آئے۔ صاحب بحر معانی فرماتے ہیں کہ ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو الٹا لٹایا اور الٹا لٹانے کے بعد پھر دوبارہ چھری سے آپ کی گھٹی کو کاٹنا شروع کیا، لیکن گھٹی پر چلنے والی چھری کو حکم ہے خبردار میرے خلیل کے بیٹے کے سینے گلے کو اور میرے بندے کے بیٹے کی گھٹی کو ذرہ برابر خراش نہ آنے پائے، چھری پر زور لگایا جا رہا ہے، چھری پھیری جا رہی ہے، لیکن چھری ہے اللہ کے حکم کی اتنی پاور ہے کہ باوجود گھٹی پر چڑھانے کے وہ چلنے کے لیے اور بھٹی کو کاٹنے کے لیے تیار نہیں۔ ادھر حق تعالی شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جلدی سے دمبا لے کر پہنچو، ایسا نہ ہو کہ تم دمبا لے کر پہنچنے میں تاخیر کرے اور ابراہیم اپنے بیٹے کو تباہ کر دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے میڈا لیا اور میڈا لے کر تیزی سے پہنچے، جب آپ کی نظر پڑی ہے حضرت ابراہیم کے ہاتھوں پر کہ چھری ہاتھ میں ہے اور بیٹے کے گردن پر وہ پھیر رہے ہیں، فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زور سے پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز کو سنی، اوپر کو دیکھا حضرت جبرائیل ہے، آپ کے ہاتھوں میں میڈا ہے، فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جبرائیل نے آ کر میڈا پیش کر دیا، کہا کہ اس کو ہٹاؤ، اس میڈے کی قربانی کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا کہ خود حق تعالی شانہ نے میرے بدلے میں میڈے کو میرا نائب قرار دے دیا ہے، اس کی قربانی ہے، میری جان کا فدیہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قرآن کریم یہاں کہہ رہا ہے قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دیا۔ حیرت ہے، خواب میں دیکھ رہے ہیں بچے کو ذبح کر رہا ہوں، ذبح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ذبح نہیں ہوا ہے
قرآن کہہ رہا ہے فصدقت الرؤیا، قرآن کا اشارہ اس بات پر ہے اے بندو تمہیں جو حکم دیا جائے، تمہیں جو شاہی فرمان دیا جائے، اپنی طاقت کے مطابق اس پر عمل کر گزرنا یہ تمہارا کام ہے، آگے نتیجہ برآمد کرنا یہ میرا کام ہے۔ میں نے بتلا دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تم نے اس کو باندھ دیا اور باندھنے کے بعد لٹا دیا اور لٹانے کے بعد چھری پھیر دی، تم نے اپنا کام کر لیا، مجھے اپنا کام یہ کرنا تھا، بیٹے کو ذبح نہیں کرنا تھا، بیٹے کے بدلے میں میڈے کو ذبح کرنا تھا، اور جب باپ نے بیٹے کے بدلے میں میڈے کو ذبح کیا، میرے دربار میں وہ اس قابل بن گیا کہ اگر حقیقت میں بیٹا ذبح کرے اس کو کیا انعام دیا جائے۔ خلیل اللہ کا خطاب ہے کہ خلیل اللہ نے وہ کام کر دیا۔ فصدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين۔ جو واقعات آپ نے بارہا سنے، حضرات مفسرین نے اس واقعے قربانی سے چند باتوں کو دیا ہے، چند باتوں کو عرض کیا ہے کہ قربانی کا یہ عمل امت مسلمہ کو کیا پیغام دے رہا ہے، اس قربانی کے ذریعے سے ہمیں کیا سیکھنا ہے، اس قربانی کے ذریعے سے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے۔ اللہ اکبر، ایک سو بالغ ہونے کے بعد 70 سال کی عمر ہو چکی، 20 30 40 سال سے قربانی کر رہے ہیں، لیکن قربانی کی روح ہے کیا ہے ہمیں اس کا پتہ نہ چلا۔ قربانی کی روح علماء نے لکھا ہے، قربانی کی سب سے پہلی روح، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عجیب واقعے سے شریعت اسلام قربانی کی روح کو پیش کر رہا ہے۔ قربانی کی سب سے پہلی روح ہے کہ بندہ اپنے خدا کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو فرما بردار بنا دے۔ حیرت کی بات ہے، اللہ کا حکم ہے بیٹے کو کاٹو، شریعت اسلام تو وہ ہے ایک چوٹی کو بلا وجہ کاٹنے کی اجازت نہیں دیتا، ایک مکھی کو بلا وجہ مارنے کی اجازت نہیں دیتا۔ حیرت تو آپ دیکھیے، جس جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے اس کے بارے میں حکم دیا کہ بہت آسانی سے اس کو ذبح کیجیے، اس طریقے سے ذبح نہ کیجیے کہ جانور کو خامخواہ تکلیف پہنچے۔ شریعت تو یہ کہہ رہی ہے، وہی خدا احکم الحاکمین کہہ رہا ہے اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کیجیے۔ یہ امتحان ہے کہ اے دنیا کے رہنے والے مسلمانوں، اے ملت ابراہیمی کے پیروکاروں، آپ کا کام یہ ہے کہ خدا کا حکم آپ کی طرف آیا کہ آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عقل اس کو ماننے میں ساتھ دے رہی ہے یا نہ دے رہی ہے۔ اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، قرآن و سنت کا حکم ہے، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، ماحول موافقت کرے نہ کرے، لوگ ساتھ دے نہ دے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے رب کا حکم ہے، مجھے اس کو کرنا۔ یہ پیغام ہے سب سے بڑا قربانی کا۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے، اس کام کو انجام دینے میں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اگر آدمی کو تکلیف ہے، مشقت ہے، پریشانی ہے تو اس تکلیف پر صبر بھی کرنا ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ حکم کرے بندے کو پریشانی، یہ اللہ ہی کی طرف سے نظام ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی محبوب چیز کا فدیہ پیش کرے، محبوب چیز کا نذرانہ پیش کرے۔ حضرت ابراہیم جنہوں نے بہت سارے اونٹ ذبح کیے تھے، ہاتھ کو دیکھنے کے بعد ان کو نہیں کہا کہ جانور ذبح کرو، ان کو تو کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ یہ جذبہ ہے کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد اگر اس کو پورا کرنے میں مشقت ہو، اور مشقت فطری چیز ہے، اللہ نے ہر باپ کے دل میں بیٹے کی اور ہر بیٹے کے دل میں باپ کی محبت کو رکھا ہے۔ اسی لیے صاحب قصر القرآن لکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل کو لٹایا تو لٹاتے ہوئے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر رہے ہیں۔ اے میرا چہیتا بیٹا ہے، اے رب تیرا حکم ہے، ایک طرف اس کی محبت ہے، ایک طرف تیرا حکم ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بوسہ دوں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہاؤں، لیکن محبت کے ساتھ اللہ کے حکم کو توڑا نہیں جا سکتا۔ اگر اس کو بوسہ دینا مجھ کو ضرورت پڑے تو بوسہ دے دوں گا، محبت کو اظہار کرنا پڑے اظہار کر لوں گا، لیکن تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ کے حکم کو ماننے میں جذبہ ماننے کا ہو، اور ساتھ ساتھ میں اس پر جو مسائل اور حالات آئے اس مسائل اور حالات پر صبر و تحمل ہو۔ اور قربانی کی روح تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں
اپنی جان کو اپنے مال کو خرچ کرنے کا وقت آئے تو اس کے لیے تیار. حضرت حکیم الاسلام اللہ برکتہ فرماتے ہیں اللہ کی شان کو دیکھیے. آدمی سے اللہ نے مطالبہ کیا اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو اور جان کے بدلے میں جانور کی شکل میں میڈے کی شکل میں جانور پیش کر دیا. اللہ کی عطا یہ ہے کہ تم نے اگر اپنی جان کے بدلے میں میڈا پیش کر دیا قربانی کا جانور پیش کر دیا ہمارے دربار میں تم اس طرح ہے کہ ہماری مان کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیں. جان کا نذرانہ جان ہے. اللہ نے ہماری جانوں کو مانگا تھا لیکن فدیہ بنا دیا کہ آپ میڈا قربان کریں گے. ہم سمجھیں گے کہ تم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. یہ قربانی کی روح ہے کہ قربانی کرتے ہوئے آدمی کا دل ایسا ہو جائے کہ جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا وقت آئے تو اس کا دل گشادہ ہو جائے, وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو قربانی کا پیغام 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز ہے ہر حال میں اللہ کے حکم کو بے چنو چرا تسلیم کر لینا, مان لینا, قبول کر لینا. اس کو پورا کرنے کے لیے حالات موافق نہیں ہے تو صبر و تحمل سے کام لینا, لیکن حالات کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. اور تیسرا ہے اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال کے صرف کرنے کا وقت آئے تو بردا و رغبت وطیب خاطر خوش دلی اور رضامندی کے ساتھ جان اور مال کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اس موقع پر قربانی کا زمانہ ہے, قربانی کا وقت ہے. عید کی نماز کے بعد خطبہ کے بعد آدمی اپنے گھروں میں پہنچیں گے اور قربانی کے جو جانور لیے ہم کو ذبح کرے گا. اس سلسلے میں یہ بھی عرض کرنا ہے جانور کو ذبح کرنے کا مصنون طریقہ یہ ہے جانور کو زمین پر لٹانے سے پہلے چھری کو بہت اچھی طرح تیز کر لیں اور پھر دعا پڑھ لے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. اگر یہ دعا یاد ہے پڑھ لے ورنہ کوئی حرج نہیں. قربانی کے جانور کو جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکے زمین پر لٹائے, بلا وجہ اس کو گھسیٹا نہ جائے. یہ قبلے کی سمت ہے, اس کا سر بائیں طرف ہو, اس کے پیر دائیں طرف ہو اور تھوڑا سا اس کو قبلے کی طرف جھکا دیا جائے اور اس کے گلے سے لے کر سینے تک, اس کے سر سے لے کر سینے تک درمیان کا جو حصہ ہے اس حصے میں پوری قوت کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری کو پھیرا. حدیث میں اتنا بڑا انعام, میں نے حدیث پڑھی. حضرات صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ کہا قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے. کہا کہ اس کے لیے ہمارے لیے کیا فائدہ ہے اس میں؟ ارے فائدہ تو پہلے موجود تھا. اللہ نے کہا میرے نام پر جانور خریدو, جانور پالو اور میرے نام پر ذبح کر دو, باقی سب تمہارا ہی ہے. بس میرے نام پر ذبح کرنا ہے, باقی سب تمہارا ہی ہے. لیکن حضرات صحابہ کی نظر مادی چیز کی طرف نہیں ہے. حضرات صحابہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول ایسا عمل کرنے کے بعد جانور مل گیا, ہم اس کو کھا لیں گے, اجر و ثواب کیا ہے؟ فما لنا فیہا یا رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ, ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ہے. آپ ذرا تصور کیجیے, میں تو یاد کروں گا بکری کو لیجئے اور اسی طریقے سے بھینس اور کٹڑے کو لیجئے, اس کے بدن پر ہاتھ رکھیے مٹھی میں اور پھر گنیے کہ وہ بالوں کی تعداد کتنی ہے. آدمی کی عقل حیران ہو جائے گی, گننے سے کیلکولیٹر عاجز ہو جائے گا. اللہ کی طرف سے اللہ کا نبی اعلان کر رہا ہے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. صحابہ کا اور زیادہ حرص ہوا اور زیادہ لالچ ہوئی نیکیوں کے حاصل کرنے کی. کہا کہ اللہ کے رسول بعض جانور ایسے ہیں جن کے بدن پر اون ہے, اس اون کا کیا حکم ہے؟ وہ تو بے شمار کی تعداد میں, کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل صوف من الشعب بکل شعرۃ من الصوف حسنہ, اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ہے. اور روایت میں جو آدمی اپنے قربانی کرتا ہے جب وہ اس کو ذبح کرتا ہے اس کا ایک قطرہ خون زمین پر گرے اس سے پہلے ہم تعالی شانہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. مجھے اس وقت یاد کرنا ہے, آدھا بتلا رہا تھا کہ اس طریقے سے ذبح کریں. جانور کو ذبح کرنے کے بعد ٹھہر جائے, جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کی کھال کو نہ کاٹے, اس کے گوشت کو نہ کاٹے.
تو شریعت اسلام کا ادب دیکھیے. شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کر رہے ہیں، دیکھنا وہ بھوکا نہ ہو پیاسا نہ ہو. یہ بھی ادب لکھا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اچھی طرح کھلا دیا جائے، اچھی طرح پلا دیا جائے، محبت اور شفقت کے ساتھ جہاں ذبح کرنا ہے وہاں لایا جائے. بعض مرتبہ پہلے باندھتے ہیں پھر گھسیٹتے ہیں، خلاف ادب ہے. شریعت اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے. جس جگہ پر ذبح کرنا ہے وہاں لے جائے، وہاں گرائے، وہاں باندھے اور اس کے بعد ذبح کرے. خوب تیز چھری کے ساتھ ذبح کرے. خود چھری سے منع فرمایا. ایک صحابی کو آپ نے دیکھا کہ چھری سے ذبح کر رہے ہیں، لیکن ذبح کرنے سے پہلے جانور کو لٹا دیا ہے اور چھری تیز کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. بعض روایت میں ایک صحابی کو دیکھا خود چھری سے ذبح کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ایک سے زائد مرتبہ اس کی جان نکالنا چاہتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے تیز چھری کے ساتھ بہت آسانی سے. اور آپ جانتے ہیں بڑے جانوروں میں 4 رگ ہوتی ہے، 3 رگ کو کاٹ دیا کافی ہے. بعض مطلب آدمی کاٹتا رہتا ہے یہاں تک کہ 4 رگیں کاٹنے کے بعد بھی وہ کاٹتا رہتا ہے. شریعت اسلام نے اس کو پسند نہیں. اور آپ دیکھیے جانور کا لحاظ کیا ہے کہ اس کو جلدی سے کاٹے، تیز چھری سے کاٹے، بھوکا نہ کاٹے. یعنی شریعت اسلام جانور کا خیال رکھتا ہے. میرے عزیز بھائیوں کیا خیال ہے اگر ہم ذبح کرنے کے بعد قربانی سے فارغ ہونے کے بعد اس کی کھالوں کو، اس کی ہڈیوں کو راستے پر رکھیں، ایسے ہی چھوڑ دے یا معمولی کھڑا کر کے اس کو ڈال دے پھر وہ سارا باہر آیا. شریعت اسلام گندگی کو پسند نہیں کرتا، بلکہ شریعت اسلام نے 2 لفظ استعمال کیا ہے، ایک صفائی اور ایک پاکی. صفائی کی تعلیم تو بہت سارے مذاہب میں ملتی ہے، پاکی کی تعلیم کئی مذہبوں میں نہیں. شریعت اسلام صفائی کا بھی حکم دیتا ہے اور پاکی کا بھی حکم دیتا ہے. لہذا اس کے خون کو، اس کی ہوش کو، اس کی ہڈیوں کو اس طریقے سے دفن کر دیا جائے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. شریعت کا مزاج تو ہے جانور کو تکلیف نہ پہنچے. وہ شریعت کس طرح گوارا کرے گی کہ انسان کو تکلیف پہنچے، چاہے وہ انسان مسلمان ہو چاہے وہ انسان غیر مسلم ہو. بعض مرتبہ ہم سے غلطی ہوتی ہے، ارے بھائی ہمارا تہوار کا دن ہے، دیکھے ہم سے کون نمٹتا ہے. ارے یہ تو بزدلی ہے، یہ شریعت سے بغاوت ہے کہ شریعت حکم کر رہی ہے کہ اس کو مٹاؤ، شریعت کہہ رہی ہے کہ صفائی کا اہتمام کرو اور ہم ہیں کہ اپنی بزدلی سے ایسا کر رہے ہیں. میں وعدہ کروں گا ہمارے وہ حضرات جو کاٹنے کی خدمت کر رہے ہیں وہ ایسے کپڑوں سے دن پر خون کے دھبے ہو کبھی بھی باہر نہ نکلے، کبھی آپ راستوں میں نہ نکلے، بلکہ اس کا پورا احتیاط کرے. شریعت اسلام کی تعلیم. بہرحال آج کے اس سبق میں، آج کی اس مجلس میں ہمیں ان 3 جذبات کو لے کر نکلنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے ہر حکم کو ماننے کا جذبہ لے کر نکلیں گے. اس کے ماننے میں کوئی پریشانی اور تکلیف آئی تو برداشت کریں گے اور اللہ کی راہ میں جب بھی جان و مال کے نذرانے کا وقت آئے گا، قربانی کا وقت آئے گا، ہم اس کو پیش کرنے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. عام طور پر ایسے وقت میں نماز کی ترتیب کو بیان کیا جاتا ہے. عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے، دل میں یہ ارادہ کرے میں عید الاضحیٰ کی 2 رکعت واجب نماز اس امام کے پیچھے اللہ کے لیے پڑھتا. اس کے بعد سب سے پہلے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانے کے بعد پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو باندھ دے اور ہاتھ کو باندھنے کے بعد نیچے کھڑا پڑے. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے. 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھی، 3 دیر ٹھہریں گے. اس کے بعد پھر ہاتھ کو اٹھائیں گے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے. پھر چوتھی مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو باندھ دیں گے. پہلی رکعت میں 4 تکبیر کہنی ہے، پہلی اور چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنا ہے، درمیان کی 2 تکبیر میں ہاتھ کو چھوڑنا ہے. پھر سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت ہوگی، رکوع سجدے ہوں گے. دوسری رکعت ہوگی، دوسری رکعت میں سب سے پہلے امام صاحب قرات کریں گے. قرات کے بعد تکبیروں کا سلسلہ ہوگا، یہاں بھی 4 تکبیر کہی جائے گی. پہلی تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو چھوڑ دیں گے. پھر ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو چھوڑ دیں گے. پھر تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو چھوڑ دیں گے. پھر چوتھی مرتبہ ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کریں گے. دوسری رکعت میں 3 تکبیروں میں ہاتھ اٹھانا ہے اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں جانا ہے. رکوع کے بعد نماز پوری ہوگی، نماز کے بعد خطبہ ہوگا.
عیدین کی نماز، عیدین کا خطبہ یہ سنت ہے لیکن اس کا سننا واجب ہے، لہذا تمام حضرات اپنی حیت پر قبلہ رخ بیٹھے ہوئے خطبے کو اہتمام سے سنیں۔ نماز کے بعد انتہائی مختصر دعا، دعا کے بعد خطبہ ہوگا، خطبہ کے بعد ہر ایک حضرات اپنے اپنے عمل میں مشغول ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ شان امن و سلامتی عافیت کے ساتھ پورے عالم میں جہاں کہیں بھی قربانی کے اس فریضے کو ادا کیا جا رہا ہے، بڑی عافیت امن و سلامتی کے ساتھ اس کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہر خیر کو مقدر فرمائے، شر و فتن سے پورے حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔